میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں سے آپ نے کہا ہوا تھا کہ مجدد کی تعریف کی تھی، اور آپ نے کہا ہوا تھا کہ مجدد تو بہت ساری چیزوں میں آ سکتے ہیں، جیسے مثلا سائنس اور ٹیکنالوجی کا مجدد بھی ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے اور بھی مجدد ہو سکتے ہیں، تجدید کر سکتے ہیں، ایجوکیشن کا بھی مجدد ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اس بات سے تو مجھے یہ سمجھ آئے کہ غیر مسلموں میں بھی مجدد ہوتا ہے، تو کیا غیر مسلموں میں بھی مجدد ہے؟ اور اگر ہے تو وہ پھر کیسے ہوگا؟ مسلمانوں میں دین کے علاوہ کسی اور شعبے کی کوئی مجدد گزشتہ 400-500 سال میں کون سے ہیں؟ یہ بھی آپ مجھے بتا دیں۔ جناب والا، شاید آپ نے میری ویڈیو کو پوری طرح سے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا مجدد کی معنی یہ ہے کہ وہ تجدید کر لیں۔ اب جس فیلڈ میں جو بندہ تجدید لائے اسی کو اسی فیلڈ کا مجدد مانا جائے گا، اسی کو اسی فیلڈ کا مجدد مانا جائے گا۔ ایک بندے نے تجدید لائی ہے، ہمارے الیکٹریسٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور الیکٹریسٹی میں انہوں نے تجدید بنائی ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ ہم تار بچھایا کرتے ہوتے تھے، آج کل یورپ میں کچھ ایسے الیکٹریسٹی کے مواد بھی موجود ہے کہ جس میں سے تار کی بغیر، جیسے ہمارے آج کل جو ہے وہ فونز آئے ہوئے ہیں، اب آپ آئی فون کو اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں ایک چارجر جب آپ لگاتے ہیں تو چارجر لگا ہوا ہے ساکٹ میں، اور آپ یہاں سے بلوٹوتھ سے ان کو چارج لیتے جائیں گے، حالانکہ یہ کنیکٹ نہیں ہے چارجر کے ساتھ، صرف بلوٹوتھ کے ذریعے لیا جاتا ہے۔ تو جس بندے نے اس ایجاد کو کیا ہے اور الیکٹریسٹی اور چارجنگ کی مدد میں انہوں نے تجدید کی ہے، تو یہ چارجنگ والا مجدد ہے۔ ایک بندے نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں تجدید کی ہے تو وہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہی کی مجدد ہوگے۔ ایک ہوتا ہے موجد جس کو ایجاد کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے مجدد، ایجاد شدہ چیز میں وسعت لایا جائے، اس کو تجدید کرایا جائے تو اسے اس فیلڈ کے مجدد۔ میں نے یہ نہیں کہا ہوا ہے کہ غیر مسلموں میں بھی کوئی مجدد ہوگا، اور وہ مجدد اسلامی اصولوں کے بعد نہیں۔ جب ہم دین کے بارے میں مجدد کا لفظ استعمال کریں گے تو وہ نان مسلم میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب ہم کہیں گے کہ یہ مجدد ہے، دین کی مجدد ہے، تصوف کی مجدد ہے، تو وہ نان مسلم میں نہیں ہوگا، وہ صرف مسلمانوں میں ہی وہ مجدد ہوگا۔ اور جب مسلمانوں میں مجدد ہوگا تو مسلمانوں میں بھی دین کی تجدید میں کیٹیگریز ہوں گے۔ ایک ایسا مجدد ہوگا کہ جنہوں نے دین کی ایک سنت جو لوگوں نے ترک کیا ہوا ہے اس سنت کو دوبارہ سے احیا دے، تو ہم اسے کہیں گے یہ محی السنہ ہے، اس نے سنتوں کو زندہ کیا ہے، اس نے تجدید کیا ہے، اس فوت شدہ سنتوں کو دوبارہ سے رائج کر کے اس نے تجدید کیا ہے۔ ایک مجدد ہوگا جنہوں نے ہمارے علوم دینیہ میں، جیسے بھی فقہ میں، ہم فقہ میں کہیں گے کہ ہمارے فقہ میں مجدد سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، انہوں نے کتنی تجدید کی ہے، وہ مجدد رہا ہے۔ کوئی ایک مجدد ہوگا جو تفسیر میں ہوگا، تفسیر ابن عباس کو دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیسے تفسیر فرمائی ہوئی ہے، وہ مجدد ہے۔ امام فخر الدین رازی کو بھی مجدد کہا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بھی مجدد کہا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے انہوں نے کیسے کیسے تجدید فرمائی ہوئے، تو یہ سارے جو ہے یہ تجدید کا کام ہے اور وہ مجددیت ہی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ 500 سالوں میں کتنے مجدد آئے ہوئے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تجدید فرمائی ہوئی ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی مجدد ہے۔ سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بھی مجدد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بھی مجدد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضور حضرت اخوندزادہ فقیر سیف الرحمن امام خراسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بھی مجدد کہا جاتا ہے۔ تو جنہوں نے مردہ چیزوں کو جو دین میں لوگوں نے اس کو ترک کیا تھا اسے دوبارہ احیا اور زندگی دے تو اسے مجدد کہا جاتا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔